اگر کسی نے نیکی کے نام پر ایک درخت لگایا، ایک پودا یا ایک بیج لگایا، تو اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ کیا کر گیا۔ اس نے نیکی کے نام پر نیک درخت لگا دیا، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ ایک درخت میں کتنے بیج ہیں اور پھر ہر بیج میں کتنے درخت ہیں۔ تو یہ کروڑ ہا ٹائم ملٹی پلائڈ ہیں۔ آپ کا ایک درخت جو لگا ہے نیکی کے نام کا، اس میں ہزار ہا بیج ہوں گے اور ہر بیج میں کروڑ ہا درخت ہوں گے۔ درختوں کے اندر پھر بیج ہوں گے اور بیج کے اندر پھر درخت ہوگا۔ چلتے چلتے یہ انفینٹ سیریز بن جائے گی۔ آپ کا نیکی کا ایک عمل جو اتفاقیہ سرزد ہونے والا ہے، آپ کے لیے پوری کی پوری کائنات بنا جائے گا۔ کیا بنا جائے گا؟ انفینٹی کی ایک کائنات۔ پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ میں نے کیا کیا۔ اس لیے اگر نیک راستوں پر کوئی بیج ڈراپ ہو جائے نیکی کا، تو وہ بھی ایک انفینائٹ نتیجہ ہے، لامحدود نتیجہ ہے۔ اللہ کے ایسے کام ہیں، بس کبھی سمجھ آ جائے تو اس لیے دعا کرو کہ یا اللہ مجھ سے کوئی ایسا کام سرزد ہو جائے، میرے ہاتھ سے کوئی نیک درخت لگ جائے۔ یہ پھر چلتا جائے گا، ملٹی پلائڈ اور ملٹی پلائڈ ہوتا جائے گا، اور پھر یہ جیومیٹرک پروگریشن سے چلے گا۔ پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات چلی جائے گی، انفینٹی در انفینٹی ہو جائے گی۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ زندگی چلتے چلتے زندگی کے اندر کوئی نیک درخت لگا جانا، نیک کام کر جانا، نیک کرم کر جانا، تو زندگی میں نیک کام کر جانا، وہ پھر بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ اللہ کی محبت کا پھل یا درخت اگر دل میں لگ جائے تو اس کو کہتے ہیں کہ الف اللہ چم دے دی بوٹی، مرشد من وچ لائی ہو اللہ ہو، یعنی کہ اللہ ایک خوشبودار پودا ہے جو مرشد نے دل میں لگایا ہے۔ ایک دفعہ پودا لگ گیا تو پھر اس کے بعد اس گلاب کے کلمے ہیں ساری، اصل میں تو کہانی ایک ہے، تو ایک سے سارا فیض ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ایک ہی ہے ذات جس پہ اللہ تعالیٰ خود درود بھیجتا ہے، باقی سب فیض ہے۔ درود والے کا دعا کیا کرو، درود شریف پڑھا کرو، ایک دوسرے کو معاف کر دیا کرو، ہر ایک کو معاف کر دیا کرو۔ جس نے معاف کر دیا وہ معاف کر دیا کیا، یہ بات یاد رکھ لو، بدلہ لینے والے کی معافی مشکل ہو جائے گی۔ اگر آپ قیامت والے دن کسی کا گلہ کر رہے ہوں گے تو ایک فریادی آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے گا کہ تم میرا حق ادا کرو۔ اگر تم اپنے قاتل کے خلاف بات کر رہے ہوگے تو چیونٹی بول پڑے گی اور تم اس کے قاتل نکل آئے۔ کیا پتا کون کون فریاد کرے گا، پتہ نہیں کون کون فریاد کرے گا، کیونکہ تیرے پاؤں کے نیچے آ کے کون کون مر جاتا ہے۔ حق تو ادا نہیں کیا جا سکتا۔ ایک آدمی پتھر پہ بیٹھ کے عبادت کر رہا تھا تو وہ پتھر گھس گیا۔ اس نے تھوڑا سا غرور کیا کہ یا اللہ میں نے بڑا عرصہ تیری عبادت کی ہے، اس سے زمین پر نشان پڑ گیا ہے۔ اس نے کہا پہلے پتھر پہ بیٹھنے کا حق ادا کر، تو یہاں بیٹھنے کا جو حق ہے وہ تو نہیں ادا کر سکتا، اتنا عرصہ زندہ رہنے کا تو حق ادا نہیں کر سکتا، اور عبادت کی جو توفیق ملی ہے اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے دعا کرو یا رب العالمین رحم فرما، یا رب العالمین رحم فرما، آپ لوگ سلامت رہو، آپ لوگ آباد رہو، سب کے لیے دعا کیا کرو، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ بس یہ یاد رکھنا کہ اگر اچانک آپ کے ہاتھ سے کوئی درخت لگ گیا تو بڑی دور تک بھاگ جائے گی، موقع تلاش کرتے جاؤ تو کہیں نہ کہیں سے مل جائے گا۔ اگر نیکی کے 2 قدم ہی چل پڑے تو بڑی بات ہے۔ مزار پہ پہلا چراغ جلانا مشکل ہوتا ہے، ایک بار جب جلا دیا تو لوگ جلاتے رہتے ہیں، پھر مزاروں کے چراغ بجھتے نہیں ہیں۔ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مہربانی کرے سب ٹھیک ہو جائے انشاءاللہ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ افضل الانبیاء والمرسلین حبیبنا و شفیعنا سیدنا و سندنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔